کیا آپ جانتے ہیں کہ سلمان تاثیر کا بیٹا پاکستان کی بجائے انڈیا کا شہری کیوں ہے؟ سلمان تاثیر کی کتنی بیٹیاں ہیں اور کون کہاں کیا کرتی ہے؟ ہندوستان میں انگریزوں کے سب سے بڑے مخالف سید عطا اللہ شاہ بخاری نے سلمان تاثیر کی انگریز والدہ کو اپنی بیٹی کیوں بنایا ہوا تھا؟ کیا یہ سچ ہے کہ سلمان تاثیر کا قادیانیوں سے تعلق تھا؟ سلمان تاثیر کی علامہ اقبال کے گھرانے سے کیا رشتہ داری ہے؟ سلمان تاثیر کا کون سا بیٹا برطانیہ کے شاہی گھرانے کی شہزادی کا بوائے فرینڈ رہا، پھر وقت آنے پر اس برطانوی پرنسس کو چھوڑ دیا؟ سلمان تاثیر کتنے میڈیا چینلز کو اکیلا ہی کنٹرول کرتا تھا؟ اور ہاں، غازی علم دین شہید کی تحریک میں خون پسینہ بہانے والے ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر کے اکلوتے بیٹے سلمان تاثیر پر مذہب دشمنی کے فتوے کیوں لگے؟ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں پاکستان میں متنازع سمجھے جانے والے سیاستدان، سابق گورنر پنجاب اور بے نظیر بھٹو کے قابل اعتماد دوست سلمان تاثیر کی فیملی سے متعلق 25 دلچسپ فیکٹس آپ تک شیئر کیے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا، سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ 1929 میں جب شاطم رسول راجپال کو غازی علم دین نے مار ڈالا تھا تو اس موقع پر سلمان تاثیر کے والد ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر غازی علم دین کی رہائی کے لیے چلنے والی تحریک میں پیش تھے، تو دوسری جانب اسی ایم ڈی تاثیر کے بیٹے سلمان تاثیر پر مذہب دشمنی کے فتوے لگتے رہے اور انہیں ممتاز حسین قادری نے موت کے گھاٹ اتارا۔ نمبر 2، ہمارے ملک کا سیکولر اور لبرل طبقہ جہاں سلمان تاثیر کو شہید انسانیت کے نام سے یاد کرتا ہے تو وہیں ان کے مخالفین کی بھی کمی نہیں۔ سلمان تاثیر کے اوپوننٹس کے مطابق یہ شخص ملعون سلمان رشدی کا سگا خالہ زاد بھائی تھا۔ سلمان کی والدہ بھی مسیحی تھی، اس لیے اسے آسیہ بی بی سے ہمدردی کا بھوت سوار تھا۔ سلمان تاثیر کے والد کا نام محمد دین تاثیر تھا، لیکن وہ اس قدر مذہب بیزار شخص تھا کہ خود کو ایم ڈی تاثیر کہلوایا کرتا اور سلمان تاثیر سور کا گوشت بڑے شوق سے کھایا کرتا۔ نمبر 3، سابق گورنر پنجاب اور پیپلز پارٹی کے جعلی رہنما سلمان تاثیر 31 مئی 1944 کے روز ہندوستان کے پرفضا سیاحتی مقام شملہ میں آباد کشمیری فیملی میں پیدا ہوئے۔ نمبر 4، سلمان تاثیر کے والد پروفیسر محمد دین وہ پہلے ہندوستانی تھے کہ جنہوں نے برطانیہ کی کیمبرج یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ڈاکٹریٹ ڈگری حاصل کی۔ نمبر 5، سلمان تاثیر کے والد ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر نے لو میرج کی تھی۔ جن دنوں وہ کیمبرج میں زیر تعلیم تھے تو انہیں ایک برطانوی لڑکی کرسٹبل جارج سے محبت ہو گئی۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ 1938 میں ہونے والے ان کے نکاح کے گواہ علامہ محمد اقبال تھے۔ کرسٹبل جارج نے شادی سے قبل اسلام قبول کرتے ہوئے اپنا نام بلقیس تاثیر رکھ لیا۔ نمبر 6، سلمان تاثیر کے والد ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر احرار کے لیڈر سید عطا اللہ شاہ بخاری کے حلقہ احباب میں شامل تھے۔ وہ ایم اے او کالج امرتسر میں پڑھاتے رہے، جبکہ سید عطا اللہ شاہ بخاری بھی امرتسر میں مقیم تھے۔ شاہ جی سلمان تاثیر کی والدہ کو بیٹی کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ نمبر 7، سلمان تاثیر ابھی 6 سال کے ہوئے تھے کہ ان کے والد چل بسے۔ ڈاکٹر تاثیر کی وفات کے بعد ان کی بیوہ بلقیس تاثیر اپنے بچوں کو لے کر انگلینڈ آ گئی اور یہاں کے آزاد خیال ماحول میں سلمان تاثیر کی پرورش ہونے لگی۔ نمبر 8، سلمان تاثیر کی خالہ ایلس جارج نامور ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کی اہلیہ تھی۔ فیض کی صاحبزادیاں منیرہ ہاشمی اور سلیمہ ہاشمی سلمان تاثیر کی خالہ زاد ہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے سابق ایم پی میاں یوسف صلاح الدین اور قاسم ضیاء سلمان تاثیر کے رشتہ دار ہیں۔ یاد رہے کہ میاں یوسف صلاح الدین علامہ محمد اقبال کے سگے نواسے ہیں۔ نمبر 9، سلمان تاثیر نے 2 شادیاں کی۔ ان کی پہلی شادی یاسمین سہگل جبکہ دوسری شادی آمنہ تاثیر سے ہوئی۔ نمبر 10، سلمان تاثیر کی سب سے بڑی بیٹی شہبانو پاکستان کی مشہور فیشن آئیکن اور ڈیزائنر ہے۔ دوسری صاحبزادی صنم تاثیر کا تعلق بھی فیشن ڈیزائننگ سے ہے۔
سلمان تاثیر کی تیسری بیٹی سارہ تاثیر جویلری ڈیزائننگ سے وابستہ ہے اور وہ زیورات کے ایک انٹرنیشنل برانڈ کی اونر ہے۔ نمبر 11، سلمان تاثیر کے بڑے صاحبزادے کا نام شان تاثیر ہے۔ جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے مذہب کے ستائے لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی اور یہاں قادیانیوں کی نمائندگی عبدالشکور نے کی، تب شان تاثیر اس کے ٹرانسلیٹر کے طور پر ساتھ گیا، جبکہ شان تاثیر کی مرزا مسرور کے ساتھ تصویر سوشل میڈیا پر آتے ہی دیندار طبقے نے ان کے خلاف مورچے سنبھال لیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس موقع پر شان تاثیر نے جلتی پر تیل چھڑکتے ہوئے یہ پوسٹ کی تھی: خلافت احمدیہ زندہ باد، ایک قوم، ایک خون، ایک پاکستان۔ نمبر 12، سلمان تاثیر کا بیٹا شہباز تاثیر تقریباً 5 سالوں تک طالبان کی قید میں رہا۔ ماہین غنی کو طلاق دینے کے بعد شہباز تاثیر نے گزشتہ برس اپنی دوسری شادی مشہور پاکستانی ماڈل نیہا راجپوت سے کی۔ ان کے تیسرے بھائی کا نام شہریار تاثیر ہے۔ نمبر 13، سابق گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ ان کا لائف سٹائل بہت اوپن تھا اور وہ پبلکلی شراب نوشی کرتے نظر آتے تھے۔ وہ اپنی اہلیہ اور بیٹیوں کے سامنے بیٹھ کر شراب پینے کو معیوب نہیں سمجھتے تھے۔ نمبر 14، انڈیا کے مشہور فری لانس جرنلسٹ آتش علی تاثیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ سلمان تاثیر کا بیٹا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سلمان تاثیر نے آتش کی والدہ تولین سنگھ کے ساتھ کبھی بھی شادی نہیں کی تھی اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لیو ان ریلیشن شپ میں رہے۔ نمبر 15، سلمان تاثیر کے صاحبزادے آتش تاثیر برطانیہ کے شاہی گھرانے کی پرنسس گیبریلا سے تعلقات کی وجہ سے سرخیوں میں رہے۔ آتش تاثیر 2003 سے 2006 تک برطانوی شہزادی لیڈی گیبریلا کے بوائے فرینڈ رہے، تاہم دونوں کے مابین شادی نہ ہو سکی۔ جب شہزادی گیبریلا کی شادی تھامس کنگسٹون سے ہونے والی تھی تو اس موقع پر خود آتش تاثیر نے وینٹی فیئر میں ایک متنازع آرٹیکل میں اپنی اور شہزادی گیبریلا کی لو سٹوری اور رومانس کی تمام رداد تحریر کی۔ انہوں نے اپنے آرٹیکل میں یہ تک لکھا کہ میں نے شہزادی گیبریلا کے ساتھ بھرپور رومانوی وقت گزارا اور اس دوران وہ دونوں بکنگھم پیلس کے سوئمنگ پول میں ایک ساتھ بے لباس ہو کر سوئمنگ بھی کیا کرتے تھے۔ اس آرٹیکل کے پبلش ہونے کی دیر تھی کہ برطانوی شاہی خاندان کے علاوہ آتش تاثیر کے بھائی شہریار تاثیر کی طرف سے ان کی شدید مذمت کی گئی۔ نمبر 16، جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا سمیع الحق نے ایک موقع پر کہا تھا کہ سلمان تاثیر کے بیٹے شہباز تاثیر کی رہائی ایک معاہدے کے تحت ہوئی تھی کہ ان کی فیملی ممتاز قادری کو معاف کر دے گی، لیکن حکومت نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے جان بوجھ کر جلد بازی کی اور یوں ممتاز قادری کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ نمبر 17، سلمان تاثیر کی سیاست اور ان کی موت پر منیر نیازی کے یہ اشعار صادق آتے ہیں: کچھ انجوی راواں اوکھیاں سن، کچھ گل وچ گما دا توک بھی سی، کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ سانو مرن دا شوق بھی سی۔ نمبر 18، سینٹ اینتھنی اسکول لارنس روڈ لاہور سے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے والے سلمان تاثیر کے ساتھ گوال منڈی کے محلہ رام نگر کا ایک کشمیری لڑکا بھی پڑھتا تھا۔ سلمان تاثیر کا یہی کلاس فیلو بڑا ہو کر پاکستان کا پرائم منسٹر نواز شریف بنا۔ نمبر 19، سلمان تاثیر نے اپنی سیاست کی شروعات 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی کے اسٹوڈنٹ ونگ پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن سے کی۔ اس دوران انہیں بھٹو صاحب کے قریب ہونے کا موقع ملا۔ ضیاء مارشل لاء کے بعد بھٹو کو سولی پر چڑھا دیا گیا تو سلمان تاثیر احتجاجی مظاہروں میں آگے تھے۔ ضیاء دور میں انہیں کئی بار گرفتار کیا گیا اور وہ جیلیں کاٹتے رہے۔ نمبر 20، سلمان تاثیر کو 1988 میں بے نظیر بھٹو نے پارٹی ٹکٹ دیا اور وہ لاہور کے حلقے سے کامیاب ہو کر MP منتخب ہوئے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ تب میاں محمد نواز شریف وزیر اعلیٰ پنجاب تھے اور ان کے کلاس فیلو سلمان تاثیر ڈپٹی اپوزیشن لیڈر۔ 1990 میں سلمان تاثیر کو پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف بنایا گیا اور وہ چیف منسٹر نواز شریف کو ٹف ٹائم دیتے رہے۔ نمبر 21، سلمان تاثیر نے قومی اسمبلی کا پہلا الیکشن 1990 میں لڑا لیکن شکست سے دوچار ہوئے۔ 1993 کے عام انتخابات میں سلمان تاثیر کو لگ بھگ
5,000 वोटों के फर्क से शिकस्त हुई, जबकि 1997 में वो बुरी तरह से मात खा गए। सलमान तासीर अपने सियासी करियर के दौरान 16 बार गिरफ्तार और कई बार नजरबंद हुए। वो लाहौर, फैसलाबाद और झंग की जेलों में असीरी काटते रहे। सलमान तासीर ने भुट्टो आ पॉलिटिकल बायोग्राफी के नाम से जुल्फकार अली भुट्टो की स्वान हयात तहरीर की। नंबर 22, सलमान तासीर सियासत तो करते ही थे, लेकिन उनका शुमार पाकिस्तान के बिजनेस क्लास में भी होता था। उनकी टेलीकॉम कंपनी वर्ल्ड कॉल ने करोड़ों रुपए कमाए। सलमान तासीर का ग्रुप अंग्रेजी अखबार, डेली टाइम्स और उर्दू रोजनामा आजकल भी पब्लिश करने लगा। पाकिस्तान में प्राइवेट टीवी चैनल्स का आगाज हुआ तो मिस्टर तासीर इस फील्ड में कूद पड़े। कम लोग जानते हैं कि पाकिस्तान का पहला प्राइवेट टीवी चैनल STN भी सलमान तासीर की मलकियत था, जब उन्होंने बिजनेस प्लस के नाम से न्यूज़ चैनल और जायका टीवी का आगाज किया। नंबर 23, 2008 के आम इंतखाबात के बाद पीपल्स पार्टी पावर में आई तो सलमान तासीर को गवर्नर पंजाब मुकर्रर कर दिया गया। अपनी गवर्नरशिप के 2.5 बरसों के दौरान सलमान तासीर मुख्तलिफ तनाज़ात में घिरे रहे। एक तरफ उनकी शरीफ फैमिली से सियासी नोकझोंक चल रही थी तो दूसरी तरफ वो मजहबी हलकों में बैड बॉय समझे जाते। नंबर 24, जेल में कैद मसीही खातून आसिया की अलग-ऐलान सपोर्ट और नामूस रसालत के कानून को काला कानून कहने की देर थी कि सलमान तासीर के खिलाफ मुख्तलिफ मसालिक के उलमा ने तौहीन रसालत के फतवे लगाना शुरू कर दिए। सलमान तासीर कहा करते थे कि मुझे इन मौलवियों की ज़रा बराबर भी परवाह नहीं है कि ये मेरे बारे में क्या कहते हैं। नंबर 25, सलमान तासीर 4 जनवरी 2011 को इस्लामाबाद की कोस्तार मार्केट में खाना खा रहे थे कि एकदम गोलियों की तड़तड़ाहट से सारा इलाका कांप उठा। उनके अपने ही मुहाफिज मुमताज़ कादरी ने 27 गोलियां चलाई और वो मौका पर ही दम तोड़ गए। सलमान तासीर के कत्ल के बाद कोई भी मौलवी उनका जनाजा पढ़ाने को तैयार न था। हत्ता कि गवर्नर हाउस के सरकारी इमाम और बादशाही मस्जिद के खतीब मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने भी ये कहते हुए साफ साफ इनकार कर दिया कि हमें भले नौकरी से निकाल दो, लेकिन हम इस शख्स का जनाजा कभी नहीं पढ़ाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इमरान खान के ख़ानदान के 30 दिलचस्प हक़ाइक़ जानना चाहते हैं तो यहाँ ऊपर क्लिक करें। शरीफ फैमिली की कहानी के लिए यहाँ नीचे, और भुट्टो ख़ानदान की मुकम्मल दास्तान आपको यहाँ मिलेगी। इलेक्शन बॉक्स सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियोस देखते रहें। अल्लाह हाफिज़ नासिर।